اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایت درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ پیر منگل بدھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں انتہائی خوبصورت موضوعات کے ساتھ، انتہائی ایک ایسے موضوعات میں سمجھتا ہوں کہ جو اصلاح معاشرہ کے حوالے سے اور ہمارے عقائد و اعمال کی اصلاح کے حوالے سے انتہائی ضروری ہے، اور دیگر پروگرامز بھی تمام ہی من حیث المجموع اگر ہم دیکھیں ARYQ TV کی نشریات وہ تمام، اور بطور خاص یہ پروگرام جو ہے روشنی سب کے لیے، یہ ایک ایسا پروگرام ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے کہ جہاں سے مختلف موضوعات پر لیکچرز کی صورت میں جوابات جاتے ہیں، اور اتنے مختصر اور جامع جوابات ہوتے ہیں کہ جو پورے موضوع کو کسی حد تک جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس کا احاطہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور آج جو موضوع ہے انتہائی اہم موضوع ہے، گناہ و ثواب کے موضوع سے ہم بات کریں گے۔ اگرچہ یہ ترکیب جو ہے عربی اور فارسی ہے، گناہ و ثواب کی ایک مشترک ایک ترکیب ہے گناہ و ثواب کی، لیکن اس کو عام طور پر نیکی اور بدی کے تناظر میں لیا جاتا ہے۔ ثواب کو بھی نیکی کے اس میں لیا جاتا ہے تناظر میں، اور گناہ کو جو ہے بدی کے تناظر میں لیا جاتا ہے۔ لیکن آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ گناہ و ثواب کی بنیادی طور پر حقیقت کیا ہے، پھر یہ کہ گناہ و ثواب جو ہے وہ ہماری زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ کیا اس میں کوئی درجہ بندی بھی ہے، اور پھر یہ کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جو ہمارے ثواب یا ہمارے گناہوں کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں، وہ کس مرحلے پر، اس حوالے سے بات کریں گے۔ انتہائی اہم موضوع ہے، اور اسے بالکل سرسری موضوع نہ سمجھا جائے، اسے عام موضوع نہ سمجھا جائے، انتہائی اہم موضوع ہے۔ ہمارے نامہ اعمال میں جو کچھ جا رہا ہے وہ کس انداز میں جا رہا ہے، نہ جانے ہم وہ کتنے ایسے اعمال کر رہے ہیں ثواب سمجھ کر جو کہ مستحب بھی ہو سکتے ہیں، مستحسن بھی ہو سکتے ہیں، نہ جانے ایسے کتنے گناہ ہیں ہمارے اعمال و افعال میں کہ جسے ہم اہمیت نہیں دے رہے، لیکن وہ ہمارے نامہ اعمال میں بدی کی صورت میں، گناہ کی صورت میں لکھے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے آج کا موضوع انتہائی اہم موضوع ہے، اور الحمدللہ ARYQ TV کو ایسے علماء دین میسر ہیں کہ جن کا پوری دنیا میں احترام کیا جاتا ہے، جن کی گفتگو کو، جن کے جوابات کو انتہائی توجہ سے سنا جاتا ہے۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما علامہ مفتی محمد اسماعیل حسین نورانی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا حضرت، گناہ و ثواب کی حقیقت پر پہلے بات کر لی جائے، چونکہ ایک موضوع ایسا ہے کہ جب آپ اس کی حقیقت بیان کر دیں گے تو پھر بہت سی جہتیں کھل جائیں گی۔ بہت شکریہ رئیس بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ رب کائنات نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے ایک حدود و قیود میں انسان کو اختیارات بھی عطا فرمائے۔ نہ تو انسان مجبور محض ہے اور نہ ہی انسان کو اختیار کلی عطا کیا گیا۔ وہ جو انسان کو رب تبارک و تعالیٰ نے ایک حدود و قیود کے اندر اختیارات عطا فرمائے، انسان دنیا کے اندر کوئی بھی کام کرتا ہے، یا اچھا کام کرتا ہے یا برا کام کرتا ہے، اچھے کام کرنے پر اس کو جو بدلہ دیا جاتا ہے اس کو ثواب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جزاء طاعتی کا لفظ استعمال کیا ہے ثواب کے لیے، کہ جو آپ طاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی، اس کا جو بدل دیا جاتا ہے اس کو ثواب سے تعبیر کرتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں ریوارڈ۔ بہت جو بھی آپ نے جو بھی آپ نے کام کیا ہے اس کا آپ کو بدل اچھا ملتا ہے۔ اور اسی کے مقابل میں گناہ ہے، جس کو عربی کے اندر اثم کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی، اللہ اور اس کے رسول کے لائے ہوئے احکامات سے عدوان اور بغاوت کرنا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ مسلمان کی ایک زندگی ہے، اس کو حدود و قیود ہیں، بیریئرز ہیں، ان بیریئرز کو، حدود و قیود کو پھلانگ کے جب آپ جاتے ہیں تو یہ نافرمانی کے اندر آ جاتا ہے، اثم کے اندر آ جاتا ہے، اور گناہ کے اندر آ جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب کائنات نے فرمایا
کہ بھئی ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، یہ اطاعت کا راستہ ہے، شکر گزاری کا راستہ ہے، اس راستے پر چلو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ اچھا، اس اجر کا رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا، جہاں جہاں جنت کے حسن و جمال کو بیان کیا گیا، جنت کی چیزوں کو بیان کیا کہ وہاں کے پھل کو، وہاں کے ثمرات کو، تکیے لگے ہوئے، خوبصورت نہریں جاری و ساری ہیں، فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر تم نیک اعمال کرو گے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کرو گے تو رب تبارک و تعالیٰ تمہیں اس صورت کے اندر، رب تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے، اس کی قدرت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے جنت، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، بلکہ فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور رضوان تمہیں وہاں پر نصیب ہوگی۔ لیکن فرمایا یہ تب ہوگا کہ جب تم ایمان لے کر آؤ گے اور عمل صالح کرو گے۔ اسی کے مقابل میں فرمایا تم چاہو تو کفر کرو، تم چاہو تو ناشکری کرو، نافرمانی کرو، لیکن پھر رب تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا، جہنم کے عذابات کا ذکر کیا، جہنم کے کھانوں کا ذکر کیا کہ وہاں پر کیسا پانی پلایا جائے گا، کیسا کھانے کھلایا جائے گا اور کیا کیا عذابات ہوں گے۔ تو یہ دونوں چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر واضح طور پر ذکر فرما دیا۔ یعنی جیسے آپ نے فرمایا کہ اس موضوع کو آپ نے سرسری نہیں گزارنا ہے، بلکہ یہ ایک قرآن کا موضوع ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے پوری چیزوں کو ذکر کر دیا کہ یہ ہے اطاعت کا راستہ اور یہ ہے اس کا بدل، دونوں راستے دکھا دیے، اور یہ گناہ کا راستہ ہے، اور یہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ عذاب دے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، یہ نہیں سمجھنا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ جو آپ شر کا اور خیر کا اور بدی کا اور نیکی کا فرما رہے تھے، دونوں کا ذکر فرما دیا کہ ذرہ برابر بھی کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خیر بھی محفوظ ہے، شر بھی محفوظ ہے، اور اس کا ثواب بھی دیا جائے گا، اور خدا نخواستہ گناہ ہوگا تو اس گناہ کو بھی تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے تفہیم فرما دی اور حقیقت بیان فرما دی اس کی۔ اچھا، گناہ و ثواب جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں کس طرح مرتب کیے جاتے ہیں، یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے اس موضوع کا، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ دیکھیں، جو بھی دنیا میں نیک اعمال کیے جاتے ہیں اور جو بھی برے اعمال کیے جاتے ہیں، تو ان دونوں کے دنیاوی اثرات بھی ہیں، مرتب ہوتے ہیں، اور اخروی اثرات بھی اور اخروی بھی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم دنیاوی اعتبار سے بات کریں تو چاہے نیکی ہو یا چاہے گناہ ہو، اچھے اعمال ہوں یا برے اعمال ہوں، تو دنیاوی اعتبار سے کچھ اثرات انفرادی ہیں اور کچھ اثرات اجتماعی ہیں۔ انفرادی اثرات میں ایک تو انسان کی وہ قلبی کیفیت ہے، باطنی کیفیت ہے کہ جس کو خود آدمی اطمینان کی صورت میں محسوس کرتا ہے۔ اچھا عمل کرنے کی علامت یہی ہے کہ آدمی اندرونی طور پر خوشی محسوس کرے۔ سبحان اللہ۔ اور گناہ کا دنیاوی اثر انفرادی یہ ہے کہ آدمی کے اندر ایک، اگر اس کا واقعی ضمیر زندہ ہے اور وہ ایک سمجھ لیں کہ اپنی حدود سے انسانیت سے، اور جو حدود ہے بنیادی طبعی طور پر، فطری طور پر اس سے ابھی وہ تجاوز نہیں کیا، تو اسے یقیناً گناہ بے چین کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ دنیاوی گویا اثرات ہیں، اطمینان و بے چینی کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ نیکی وہ ہے کہ جس پر تمہارا دل مطمئن ہو، بالکل، اور گناہ وہ ہے والاسم ما حاک فی قلبک یا فی نفسک، استراری کیفیت ہو جائے۔ بالکل، جیسے علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ گناہ کو عربی میں اسم کہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لفظ یہاں پر ذکر فرمایا، والاسم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکتا رہے بس کہ میں نے فلاں کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ یہ جو بے چینی کی کیفیت ہے، یہ دنیاوی اثرات ہیں، مگر انفرادی ہیں، یہ کہ انفرادی طور پر وہ مطمئن ہو رہا ہے تو وہ نیکی یا اچھے اعمال میں سے ہے، اور بے چینی کی کیفیت ہے تو گناہ ہے۔ اچھا، پھر کچھ اثرات ہیں دنیاوی مگر اجتماعی ہیں، یعنی معاشرے پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب نیک اعمال ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ انسان ثواب کما رہے ہوتے ہیں، جس کا پورا ایک تصور علامہ صاحب نے پیش کیا، تو اس سے پوری مخلوق پر برکتوں کا نزول ہوتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، معاشرے میں امن و امان قائم ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کرتے ہیں، خوش اخلاقی نظر آتی ہے، شب و روز میں لوگوں کے برکتیں، کاموں میں برکت ہوتی ہے، قلیل رزق میں قناعت پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں میں کفایت آ جاتی ہے۔ کیا بات، یہ اثرات ہیں نیکیوں کے۔ تو جن معاشروں میں اچھے نیک اعمال ہوں اور وہ کسی جبر کے نتیجے میں نہ ہوں، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ہم بہت سے ایسے باہر کے معاشروں کی مثالیں دیتے ہیں تو وہاں بہت سے نیک اعمال
جو بظاہر اچھے اعمال ہیں مگر وہ کسی جبر کے نتیجے میں بھی ہو رہے ہوتے ہیں، ریاستی جبر ہوتا ہے یا کسی قانون کے جبر سے آپ وقتی طور پہ پابند ہیں، تو اس کے اثرات ظاہری تو مرتب ہو جاتے ہیں، لیکن جو برکت جس کو کہتے ہیں وہ نظر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، برکت صحیح معنی میں جبھی ہو سکتی ہے جس کا نزول من جانب اللہ ہوتا ہے، کہ جب آدمی اپنے دل و جان کی گہرائی سے کسی نیکی کو انجام دیتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے اگر یہ اچھے اعمال ہوں۔ امام ابن جوزی نے لکھا کہ حیات طیبہ کی ایک تفسیر یہ کہ فی الدنیا، دنیا میں بھی، ایک تفسیر ہے فی القبر، قبر میں بھی، ایک تفسیر ہے فی الآخرہ، آخرت میں بھی۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ حیات طیبہ کہاں تک جاتی ہے اگر اچھا معاشرہ قائم ہو تو۔ اچھا بالکل اسی طرح اگر ہم گناہوں کو دیکھ لیں تو دنیاوی اثرات میں گناہوں کے پھر اثرات اجتماعی ہیں کہ بد امنی، بے چینی، لوٹ مار، وحشت اور ایک نفرت کی کیفیت، وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور آخرت کے اعتبار سے، بلکہ اس سے بھی پہلے قبر کے اعتبار سے دیکھ لیں تو ظلمت قبر اور نور قبر یہ بھی اثرات ہیں۔ جو زیادہ ثواب کماتا ہے اللہ کی بارگاہ سے، قبر اس کی منور ہو جاتی ہے، اللہ اور بہت سے گناہوں کو اگر وہ لے کر گیا تو قبر کا راستہ پر خطر ہے، اس کے لیے مشکل ترین ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس سے بھی پیچھے آئیں تو حسن خاتمہ اور سوء خاتمہ بھی موجود ہے نا، اچھا خاتمہ، برا خاتمہ، یہ بھی زیادہ ثواب و عذاب یا گناہوں کی صورت میں مرتب ہوتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے کئی گناہ شرح الصدور میں ایسے بیان فرمائے کہ جس سے آدمی برے خاتمے کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو پابندی سے نماز کو ترک کرتا ہے جان بوجھ کر، جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو شراب نوشی کرتا ہے اور ایسے ملتے جلتے، فرمایا کہ خطرہ ہے کہ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، یعنی برا خاتمہ ہوگا۔ تو یہ اثرات ہی ہے نا، یا اچھے اثرات ہیں تو حسن خاتمہ، اور پھر قبر اور آخرت میں شفاعت کا ملنا اچھے اثرات ہیں، محروم ہو جانا برے اثرات ہیں۔ تو اس لیے ان تمام اثرات کو ہمیں جو علامہ صاحب نے فرمایا نا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ کا مفہوم جو بیان کیا، تو اسی کے اندر ہم یہ بات شامل کر لیں کہ آدمی اگر آج گناہ سے بچنا چاہتا ہے اور اپنے نامہ عمل میں ذخیرہ ثواب کرنا چاہتا ہے تو اثرات کا مطالعہ کیا کرے وہ، اور سوچا کرے کہ اس کے اثرات کیا کیا، رزق پر، میرے بچوں پر، میرے ارد گرد پر، قبر اور آخرت تک۔ تو یقین جانیے کہ اثرات کا اگر مطالعہ کرنا شروع کر دینا تو کافی حد تک وہ صحیح تجزیے پر پہنچ کر گناہوں کو چھوڑ کر ثواب کی طرف اس کا ذوق خود بخود بڑھنے لگے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ انجاموں پر ہے۔ تو اس کو بڑے اچھے انداز میں مفتی صاحب نے بیان فرمایا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ گناہ و ثواب آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، اور گناہ و ثواب کے حصول میں نیت کا جو عمل دخل ہے، علامہ صاحب یہ بڑا اہم ہے، چونکہ لوگ کہتے ہیں ہماری نیت تو نہیں تھی ایسی، اب وہ ہم سے یہ عمل سرزد ہو گیا۔ یہ فرمائیے نیت کا کتنا عمل دخل ہے؟ دیکھیں، نیکی کے اندر تو خیر، نیکی کے حصول کے اندر اور نیکی کو نیکی بنانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے اندر، تو اس میں تو اخلاص اور للہیت اور خلوص نیت کا ہونا لازم و ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، بے شک، کہ انسان کو وہی اجر ملتا ہے، وہی ثواب ملتا ہے۔ اعمال تو ہوتے ہیں لیکن اس پر جو ثواب ہے وہی ملتا ہے کہ جس کی انسان نیت کرتا ہے۔ ہجرت جیسا عمل ہو، کوئی اور عمل ہو، اتنے بڑے عظیم الشان عمل ہیں، لیکن فرمایا کہ اجر و ثواب اللہ کی بارگاہ کے اندر انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، اور فرمایا کہ وہ تبھی ملے گا کہ جب انسان کی نیت اچھی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ سے اس کو ثواب دیا جائے گا۔ لیکن اب جہاں تک گناہ کا تعلق ہے، مثال کے طور پہ گناہ کے اندر انسان کہتا ہے کہ میری نیت نہیں تھی۔ آپ کسی کو گالی دیتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، یا نعوذ باللہ من ذالک کسی کو قتل کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یار میری نیت نہیں تھی۔ تو شریعت نے کہا کہ نہیں، ٹھیک ہے، جو عمدن قتل ہے اس کا الگ حکم ہے، قتل خطا کا الگ حکم ہے، قتل عمد کا الگ ہے، عمد کا الگ ہے، لیکن قتل خطا پر جو حکم ہے وہ تو لگے گا آپ کو۔ اس میں آپ کی نیت ہونا یا نہ ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ تو برائی پر آپ یہ کہیں کہ میری نیت بری نہیں، میں نے برائی کی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن میری نیت یہ ایسا نہیں ہے۔ برائی جب آپ نے کی ہے، آپ نے کوئی جملہ استعمال کیا ہے، کوئی کام کیا یا کوئی بھی چیز کی ہے، اس کا آپ کو شریعت کے اعتبار سے بھی آپ کو جواب دہی ہوگی۔ مثال کے طور پر خدا نخواستہ کسی کے آپ نے پیسے غصب کر لیے، کسی کے آپ نے زمین غصب کر لی ہے، اپنے نام پر ٹرانسفر کرا لی ہے، یہ سارا ہمارا جو چائنا کٹنگ پہ ہوا ہے، آپ اس کے بعد کہیں کہ میری نیت نہیں تھی، میں چاہتا تھا کہ یہ شہر آباد ہو جائے، میں اس کو آباد کرنا چاہتا تھا۔ تو یاد رکھیے گا کہ نہ دنیا کے قانون کے اندر اور نہ آخرت کے اندر آپ کی اس نیت کا اعتبار ہوگا۔ آپ کو دنیا کے اندر بھی اگر جنایات ہیں، اگر کفارات ہیں یا اس کا بدل ہے وہ دینا پڑے گا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آپ کو جواب۔ ہاں،
اگر واقعتاً خطا ہے، مثال کے طور پہ قتل خطا ہوا ایک بندے سے اور حقیقتاً وہ خطا تھا، اس کے جو دنیاوی قانون اصول ہیں وہ اسی طرح مرتب ہوں گے، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کی پکڑ نہیں فرماتا ہے۔ یہ رب کا معاملہ اور اس کا معاملہ ہے، لیکن دنیا کے قوانین سے آپ استثناء یہ کہہ کر حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن جہاں تک رہا نیکی کا تعلق، تو دیکھیں ہمارا اسلام اتنا پاکیزہ ہے کہ نیکی تو آپ کو تبھی ملے گی کہ جب جو ہے آپ کی نیت اچھی ہوگی، ورنہ کتنے بڑے سے بڑا پہاڑ جتنا انسان کام کرے، اگر اس کی نیت نہیں اچھی ہوگی تو ہوا منصورہ سارے کا سارا اڑ جائے گا۔ فرمایا چٹیل میدان پر پتھر پر جیسے ایک خاک پڑی ہوتی ہے اور فرمایا بارش ہوتی ہے اس کو مٹا دیتی ہے، فرمایا وہ ریاکاری تمہارے سارے اعمال کو ایسے تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ اس کے لیے اچھے اعمال کے لیے خلوص نیت کا ہونا کہ انما الاعمال بالنیات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے انداز میں۔ اور علامہ صاحب جب جوابات عنایت فرماتے ہیں تو بڑی عام سی مثال اس لیے دے دیتے ہیں کہ تاکہ ہمارے ناظرین تمام ہی سمجھ پائیں اس موضوع کو اور اس جواب کو کہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ کہ آپ ہی کے جواب سے ایک سوال کشید کر کے میں مفتی صاحب کی خدمت پیش کروں۔ مفتی صاحب، گناہ و ثواب کے اگر مدارج کو دیکھیں، چونکہ کیا یہ بھی ذہن میں سوال پیدا ہوتا کہ گناہ و ثواب کے بھی کچھ درجات ہیں، ان کے مدارج ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ میں تو ایک مشہور تقسیم موجود ہے، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ کا ایک لفظ آتا ہے۔ عام طور پر ایسے گناہ کے جن پر بہت سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں، ناراضگی کو بیان فرمایا گیا ہے، تو ان گناہوں کو کبیرہ میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس موضوع پر علماء نے پوری کتابیں مرتب فرمائی لکھی ہیں۔ علامہ ابن حجر حتمی مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الکبائر کے نام سے، الزواجر عن اقتراف الکبائر کے نام سے پوری کتاب موجود ہے، اور اس کے اندر انہوں نے تقریباً 400 سے بھی زائد گناہ کی تعداد گنوائی ہے کہ جو کبائر میں شمار ہوتی ہیں۔ اور بعض روایتیں اور احادیث جو بہت بنیادی اس میں حیثیت درجہ رکھتی ہیں، اس میں بعض جگہ ابتداً 7 گنائے گئے، بعض جگہ 70 تک گنائے گئے ہیں، تو یہ مختلف تعداد ہیں۔ پھر علامہ ابن حجر نے یہ کیا کہ ان تمام روایتوں کو تلاش کر کے، قرآن کی آیتوں کو، احادیث کو، پھر کہاں وعید کا کیا درجہ ہے، یہ ساری بحث و تمحیص اور تحقیق کر کے پھر 400 اور غالباً 67 تک یہ تعداد کبائر کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک پوری انہوں نے تحقیق فرمائی، اور بھی علماء نے اس طرح کی کتابیں لکھی ہیں۔ اچھا، پھر اسی طرح جن گناہوں پر اس طرح کی اتنی سخت وعیدیں نہیں آئیں لیکن بہرحال اس کو گناہ شمار کیا گیا اور اس سے روکا گیا، بچنے کا فرمایا گیا، تو اس کو پھر عام طور پر گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب جمعے کے لیے اذان دے دی جائے تو پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت کو منع کر دیا گیا، لیکن اگر بالفرض پھر بھی کوئی کر رہا ہے تو اس کو گناہ صغیرہ میں شمار کیا گیا۔ اسی طریقے سے کوئی شوقیہ ڈاگس وغیرہ پالتا ہے، منع فرمایا گیا، لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو گناہ صغیرہ ہے۔ گناہ صغیرہ۔ اسی طرح شراب پینا تو کبیرہ ہے، لیکن کسی نے اپنے پاس شراب کو رکھا، پیتا نہیں ہے، رکھا ہوا ہے، صغیرہ ہے یہ۔ اچھا حضور، یہاں طالب علمانہ کے ایک سوال ہے کہ گناہ صغیرہ کا جو اصرار ہے جی تو وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے؟ بالکل، یہ اگلی بس بات وہی تھی، اور آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی کہ اب یہ جتنے بھی گناہ صغیرہ کی مثالیں، وہ بھی تقریباً 100 سے زیادہ علماء نے مثالیں اس کی بیان فرمائی ہیں صغائر کی۔ ہاں، تو یہ صغیرہ چھوٹے گناہ کہلاتے ہیں۔ اس میں مشابہت کے معاملات بھی آتے ہیں کہ کسی نے لباس میں، پیراہن میں، مرد نے عورت کی مشابہت کی، بالوں میں، لباس میں، عورت نے مرد کی، صغائر میں، صغیرہ میں۔ لیکن جب اس میں تسلسل پایا جائے، اس میں تواتر آ جائے، تواتر، تسلسل کے روز اس کام کو وہ کر رہا ہے یا مسلسل وہ کر رہا ہے، تو پھر وہ صغیرہ نہیں رہے گا، پھر اب وہ کبیرہ ہو جائے گا۔ بالکل، اس لیے قرآن نے بھی اشارہ فرمایا کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، کہ وہ صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو، ورنہ پھر وہ کبیرہ ہو جائے گا۔ تو قرآن نے وَلَمْ يُصِرُّوا کے اگر اشارہ کیا ہوا ہے، مہلت دی ہے اسلام نے تعلیم، تو کوشش یہ کرے آدمی کہ صغیرہ کبیرہ کی طرف یعنی اس بحث میں پڑے بغیر یہ دیکھے کہ اللہ رب العالمین نے منع فرمایا، جس نے منع فرمایا وہ کبیر و اکبر ہے، اللہ اکبر ہے وہ۔ تو میں پھر اس اکبر کے کہنے پر نہ تو اکبر الکبائر کا ارتکاب کروں، نہ اصغر الصغائر کا ارتکاب کروں، منع کرنے والا تو عظیم ہے نا جی۔ تو یہ بس اس کے حکم کے آگے، تو یہ ہمارا گناہوں کی ایک تقسیم ہے، اور بندے کو ہر گناہ سے کوشش کرنی چاہیے کہ اجتناب کرے، اور پھر توبہ بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ نیکیوں کے اندر جیسے حسنات کا جو معاملہ ہے اس میں مدارج ہیں ثواب کے ملنے کے اعتبار سے۔ اللہ رب العالمین نے اس امت پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے بہت کرم فرمایا کہ جب بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو سب سے ابتدائی درجے میں ہی اس نیکی کا ثواب 10 درجے عطا فرما دیا جاتا ہے۔
کوئی شخص شاید یہ سمجھ رہا ہو کہ میں نے فلاں ایک نیک کام کیا تو اس کی ایک نیکی ملی، نہیں، وہ ایک نیکی تو اسے ارادے پہ ملی تھی، ایک نیکی تو ارادے پہ ملی تھی جب اس نے ارادہ کیا تھا، باقی جب نیکی کی ہے نا تو وہ تو 10 کے برابر ہے۔ اور پھر فرمایا حدیث شریف میں کہ بنی آدم کا عمل 10 سے لے کر 700 تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور باقی قرآن کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اس کی تو پھر اس قدر مضاعفت ہے کہ وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اب وہ پھر اس کے اندر اخلاص ڈیپینڈ، جیسے نے نیت کی بات کی نا، وہ موضوع یہاں سے اٹیچ ہو جائے گا واللہ یضاعف کے ساتھ، جتنا نیت میں پھر اخلاص ہے، کسی سمجھ لیں کہ اللہ والے کی نگاہ کرم بھی شامل ہو گئی، سرکار دو عالم کی بارگاہ میں وہ قبولیت کا درجہ پا گئی، تو یہاں سے اب جب اس کے اوپر اسٹیمپ لگنا شروع ہوئی اہل اللہ کی، اللہ والوں کی، آقا دو عالم کی نگاہ کی مہر لگ گئی، اب وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے درجات کی ایسی بلندی ہوتی رہے گی کہ وہ خود اندازہ ہی نہیں کر سکتا، یہ پھر اس درجے میں آتا ہے۔ تو نیکیوں کی تقسیم اس اعتبار سے مدارج ہے اجر و ثواب ملنے کے اعتبار، تو ایک نیکی تو ارادے پر ملتی ہے۔ اللہ ایک حدیث ہے مسند احمد کی کہ فرمایا کہ اذا ہم عبدی بحسنۃ، میرا بندہ اگر نیکی کا ارادہ کرے فاکتبوها حسنۃ بواحدۃ، تو اس کو ایک نیکی لکھ لو، اور وَإِذَا فَعَلَ، جی اگر خالی ارادہ کرے، ابھی صرف ارادے پہ، جی بالکل، اور اگر وہ نیکی کر لے تو فرمایا اب 10 کے برابر لکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اور گناہ کا معاملہ بالکل مختلف ہے، اور یہی اللہ کی شان کریمی ہے کہ فرمایا وَإِذَا هَمَّ عَبْدِي بِسَيِّئَةٍ، اور جب میرا بندہ گناہ کا ارادہ کرے فَلَا تَكْتُبُوهَا، ابھی لکھنا نہیں، یعنی نیکی میں تو فرمایا تھا ارادہ کرے فٹافٹ لکھو اس کو، اور ادھر فرمایا نہیں ابھی نہیں، ہو سکتا ہے پلٹ آئے، ہو سکتا ہے پلٹ آئے، ابھی نہ لکھو۔ اب دو باتیں ہیں کہ یا تو اس ارادے کے بعد، گناہ کے ارادے کے بعد، یا تو کرے گا یا نہیں کرے گا، دونوں میں شفقت دیکھیے کہ اگر فرمایا کہ وہ ارادے کے بعد کر لے اس کو تو نیکی کی طرح 10 گناہ کے برابر نہ کرنا، ایک ہی لکھنا، اور اگر فرمایا پیچھے پلٹ آئے اس ارادے سے، فرمایا پھر ایک نیکی لکھو کہ ارادہ کر کے پلٹنا آسان نہیں ہے، گناہ کے ارادے سے پلٹنا آسان نہیں ہے، کیونکہ شیطان بھی پوری طرح کار فرما ہوتا ہے، تو جو پلٹ گیا اللہ کو وہ ادائیں بھی پسند آتی ہیں۔ تو سوچو کہ جس رب کو گناہ کے ارادے سے پلٹنا پسند ہے، اس رب کو نیکی کرنا کتنا پسند ہوگا۔ تو کوشش ہم کریں کہ ان اچھے باتوں کو سمجھ کر اس کو ہم اپنائیں زندگی۔ کتنا کریم رب ہے وہ، اور کیسا کریم رب ہے کہ اپنے بندے کی نیکی اور کو بھی 10 گنا زیادہ اس کو اجر عطا فرما رہا ہے، اور جب تک گناہ نہ کرے تب تک وہ تحریر نہیں کیا جا رہا، اور اگر پلٹ آئے تو پھر اس کو ایک نیکی، اللہ اکبر، گناہ سے پہلے۔ تو یہ کیا خوبصورت انداز ہے ہمارے علماء اہل سنت کا، الحمدللہ۔ صحیح العقیدہ علماء حضرات جب بیان فرماتے ہیں تو اسی طرح قرآن کریم کی روشنی میں اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تمام حرارتوں کے ساتھ اور تمازت کے ساتھ وہ جوابات دیتے ہیں کہ جس سے ایمان ہمارا جو تازہ ہو جاتا ہے، اور اس میں مزید دلچسپی پیدا ہوتی ہے کہ ان موضوع، حالانکہ یہ موضوعات جو کتاب میں ضرور موجود ہے، لیکن جب گفتگو میں آتے ہیں تو پھر اور ایسے علماء حضرات جب بیان فرماتے ہیں تو مزید جو ہے اس سے دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، گناہ و ثواب آج ہمارا موضوع ہے، اور بہت ہی اچھے انداز میں دونوں ماشاءاللہ اسکالرز نے آپ تک جوابات پہنچائے جو سوالات ترتیب دیے گئے ہیں۔ اچھا، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں گناہ و ثواب کے جو ہیں کھاتے کھلے ہیں، ان میں موجود گناہ و ثواب کیا کسی عمل سے تبدیل بھی ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بہت نیک و پارسا ہے تو اس کا کوئی عمل اس کے تمام اعمال کو اکارت کر سکتا ہے، ضائع کر سکتا ہے، یا کوئی بہت ہی گناہ گار شخص ہے تو اس کا کوئی عمل جو ہے اس کے اس گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے، معافی کا اس کا بدل بن سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، کیا فرمائیے گا؟ بالکل رئیس بھائی، بڑا اہم ترین سوال ہے، اور ان دونوں سوالات کے جواب میں قرآن کی روشنی میں عرض کروں گا۔ آپ جب گفتگو کر رہے تھے تو میرے ذہن کے اندر آیت کریمہ آئی، سورہ حجرات کے اندر رب کائنات نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے بارے میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی ایک ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے کہ آپ کی پڑی ہوئی تسبیحات، عبادات، چلے سب کے سب تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، علم، مرتبہ، مقام، منصب، سب۔ حضرت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کا سارا کیا ہوا ان تحبط اکارت، برباد، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان نے اتنی محنت کی ہوتی ہے اور اس کے سارے ایسا کچھ، اور اس کے اندر جو سب سے بڑا جرم ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی، بے ادبی ہے۔ دیکھیں، ایک انسان کو دوسرا گناہ کرتا ہے، لیکن جہاں بنیاد اور اساس کو آپ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح دوسرے مقام پر جیسے مفتی صاحب نے فرمایا گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی تقسیم، دیکھیں گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ تو توبہ سے معاف ہوں گے، یا آپ نے کسی کا حق ادا کرنا ہے، جو جنایات ہیں، جو کفارات ہیں، جو قانون ہیں،
اس کو پورا کر کے آپ نے کسی کو قتل کیا ہے، کسی کی زمین غصب کیا ہے، کسی کا مال غصب کیا ہے، آپ کہو کہ میں شب برات میں کونے پہ بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں یا اللہ مجھے معاف کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو وہ حق ادا کرنا پڑے گا جس کا جو لیا ہوا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرنی کہ جو آپ نے کیا. ہاں گناہ صغیرہ کے بارے میں فرمایا کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو وضو سے اس کے جسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی دی. سب سے پہلے میں قرآن کی طرف رجوع کروں. فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذھبن السیئات. فرمایا دن کے کناروں میں، رات کے حصوں میں نماز ادا کرو. فرمایا جب انسان نماز کے لیے جاتا ہے، وضو کرتا ہے، اس کے جسم کے اعضاء کے گناہ دھل جاتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں قدم اٹھا رہا ہوتا ہے، ہر اٹھے ہوئے قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر کے درجات کو بلند کرتا ہے. انتظار الصلاۃ فہو الصلاۃ، وہاں اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. اللہم اغفرہ وتب علیہ، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتا ہے. اقرب الی اللہ وہو ساجد، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ نیکیاں انسان کے صغائر کو معاف کر دیتی ہیں. اور ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا گناہ کرتا ہے کہ جس سے سارا کیا ہوا تباہ و برباد ہو جاتا ہے. وہ سب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ دیکھیں یہ جو نیک اعمال ہیں اس کی برکات پورے معاشرے پر ہوتی ہیں، انسان کی ذات پر ہوتی ہیں، انسان کے بچوں پر ہوتی ہیں. سورہ کہف کے اندر ایک واقعہ، بچوں کا مال اللہ نے محفوظ فرمایا. حضرت خضر علیہ السلام فرمایا کان ابوہما صالحا، ان کے والد نیک تھے، اس کے اثرات اولاد پر پڑ رہے ہیں. آپ اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں، کیا پلا رہے ہیں، کیا پہنا رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے ذرا. آپ یہ نہ سمجھے کہ میں نمازیں اتنی پڑھتا ہوں، آپ یہ دیکھیے کہ ان کے پیٹ میں لقمہ کیا ڈال رہے ہیں. اس کی برکات و اثرات و نحوسات دونوں کے دونوں ہوتے ہیں. ایک تو انسان سب سے پہلے یہ دیکھ، آپ نے اگر ظلم کیا، قتل کیا، جھوٹ بولا، مال غصب کیا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بند ہو جاتی ہیں، قحط سالیاں ہو جاتی ہیں. ایک معاشرتی اعتبار سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی علاقوں پر قحط سالیاں ہو جاتی ہیں، بارش بند. فرمایا کہ ظلم کی بنیاد پر، وہاں ظلم ہوتا ہے جن بستیوں کے اندر. اللہ کی رحمتیں، آسمان بھی برکتیں بند کر دیتا ہے، زمین سے جو برکات ہے وہ بھی ساری کی ساری غائب ہو جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ پورے معاشرہ تباہ و برباد. انفرادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر یہ گناہ کی نحوست ہوتی ہے کہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر توبہ کر لے، استغفار کر لے، فرمایا وہ نقطہ مٹ جاتا ہے. اگر گناہ کرتا رہے، بلیک سپوٹ اس کے قلب پر. فرمایا کہ اگر گناہ کرتا رہے تو اس کا سارے کا سارا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے. تو معاشرتی اعتبار سے بھی دیکھیں آپ اور انفرادی اعتبار سے بھی دیکھیں، یہ گناہ آپ کو تباہ کرتا ہے اور نیکی آپ کو سنوارتی ہے. رئیس بھائی آخری میں بات کہوں گا، مفتی صاحب نے بہت خوبصورت صغائر و کبائر کی توجیہ فرمائی اور اس کے اندر آپ نے گرہ لگوایا کہ دیکھیں صغیرہ گناہ پر بھی جو ہے اصرار انسان کا کبیرہ، اور یہ ضابطہ ہے باقاعدہ طور پر کہ صغائر پر اصرار یہ کبائر کی طرف چلا جاتا ہے. اور خوبصورت بات مصعب نے فرمایا کہ یہ مت دیکھو کہ صغیرہ ہے کبیرہ ہے، یہ دیکھو میرے رب کی نافرمانی ہو رہی ہے. جب بندہ میدان محشر کے اندر آئے گا اور نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، فوضع الکتاب وتری المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. فرمایا جب اس کے ہاتھ میں نامہ ہے وہ کانپ رہا ہوگا کہ یار یہ کیا ہو گیا، نہ کوئی چھوٹا چھوڑا نہ بڑا چھوڑا. میں تو سمجھتا تھا کہ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، یہ تو کسی جگہ درج بھی نہیں ہوگا. فرمائے گے تو چھوٹا بڑا وہ جو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ذرے کے برابر بھی خیر و شر ہوگا، وہ تمہارے نامہ اعمال. اب تم نے اس کو اللہ کی بارگاہ کے اندر پڑھنا ہے. تو آپ صغائر و کبائر کی بات سے ہٹ کر یہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی فرما برداری والی زندگی عطا فرمائے، گناہوں کی زندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. میں چاہتا ہوں استاد اس پر کوئی مختصر و جامع پیغام اس موضوع کے حوالے سے ارشاد کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس مختصراً یہ کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ایسے اعمال کو زیادہ سے زیادہ ذخیرہ کر کے دنیا سے روانہ ہوں کہ پیچھے پھر ہمیں کوئی ایصال ثواب نہ بھی کرے نا تو ہماری اپنی زندگی خود ہمارے لیے ایصال ثواب. واہ 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 سبحان اللہ. ہم ایسی زندگی گزار کر جائیں نا جو حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ان قطع عنہ عمل الا من ثلاث، کے 3 اعمال بہرحال جاری رہتے ہیں. تو اس میں اگر غور کریں تو وہ اس کی اپنی ذاتی محنت والے ہی تو اعمال ہیں. الا من صدقۃ جاریہ، عمل صالح، ولد صالح. حضرت نے ابھی اولاد کا ذکر کیا تو ولد صالح کب بنے گا؟ جب آپ خود نیک ہوں گے اور اس کو نیک بنائیں گے. ہمارے عموماً لوگ اکتفا کرتے ہیں کہ وہ فلاں میرے لیے اتنا قرآن پڑھ لے گا، فلاں میرے لیے اتنی قرآن خوانیاں کر لے گا. میں کہتا ہوں کوئی کرے یا نہ کرے، خود آدمی ایسی
زبردست زندگی گزار کر بہت جائے عمدہ، کہ اس کا اپنا ہی عمل خود اس کے لیے قبر کا نور بن جائے، سبحان اللہ، پل صراط کا اور آخرت کا نور بن جائے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات ہوئی۔ آخر میں دعا فرمائیں گے علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب اس پروگرام کے اختتام پر، اور جہاں نیکیوں کا ذکر ہوا تو شاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود بھی پڑھتے ہیں، اور ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ الحمدللہ پاکستان بھر میں مختلف صوبوں میں بارشوں کا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے علامہ صاحب جب دعا فرمائیں گے تو یہ بھی دعا شامل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس باران رحمت کے ذریعے جتنی وبا اور آفات اور بلیات ہیں ان سب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ دعا فرمائیں گے علامہ لیاقت صاحب، اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا کو ہم سے دور فرمائے، اس بارش کو رحمت کی بارش فرما دے۔ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان دیکھ رہے ہیں سب کا میں احسار کرتا ہوں، سب کو نیت میں شامل کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر بار کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ کہ بسم اللہ بابنا تبارک حیثاننا یاسین سقفنا کافا یا عین صاد کفایتنا حامیم عین سین خاف حمایتنا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم ستر العرش مسبور علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا واللہ من ورائہم محیط بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ گرد من، گرد خانہ من، گرد خانہ من، گرد زنوں فرزندان من، گرد مال و دوستان من تو حصار حفاظت بشوی تو نگہدار باشی۔ فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین برحمتک یا آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔